ایبرڈین شمال کی طرف برطانیہ کا آخری بڑا شہر ہے، گو کہ اس کے بعد اوپر والی سمت کئی چھوٹے چھوٹے شہر اور قصبے موجود ہیں، مگر وہ شہر والی بات نہیں۔ برطانیہ میں شمال کی جانب جاتے جائیں سردی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ایڈنبرا سے ڈنڈی اور پھر وہاں سے ایبرڈین کی طرف جاتے ہوئے سردی بڑھتی گئی۔ ایبرڈین سے واپسی پر میں نصر اقبال کے اصرار کے باوجود بغیر رکے گلاسگو جانا چاہتا تھا، مگر فخر اقبال نے نہایت ہی ٹیکنیکل طریقے سے مجھے ڈنڈی شہر کے درمیان سے گزرنے پر قائل کر لیا۔ ہم شہر کے اندر سے جب ساحل سمندر سے متصل سڑک سے گزر رہے تو فخر اقبال نے بائیں طرف کھڑے ہوئے ایک قدیم بادبانی جہاز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ڈسکوری 3 بادبانی مستولوں پر مشتمل لکڑی کا یہ روایتی جہاز برطانیہ میں بننے والا اپنی نوعیت کا آخری جہاز ہے۔ 1900 میں تعمیر ہونے والا یہ بحری جہاز پہلے تو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا رہا، تاہم پہلی جنگ عظیم کے بعد 1923 میں برطانوی حکومت نے اسے دنیا کے دوسرے سرے پر جنوبی سمندر بحر انٹارکٹک میں سائنسی تحقیق کے لیے اپنی تحویل میں لے لیا۔ یہ اس سلسلے میں اپنی نوعیت کا پہلا اور آئل ریسرچ شپ قرار پایا۔ یہ جہاز 2 سال تک انٹارکٹک میں سائنسی تحقیق کے سلسلے میں جس مہم پر گیا تھا اسے ڈسکوری ایکسپیڈیشن کا نام دیا گیا تھا۔ اب یہ جہاز اور اس کے سامنے موجود اس کا عجائب گھر عوام کی دلچسپی کا مرکز ہے۔ ڈنڈی سے گلاسگو جاتے ہوئے گلاسگو سے تھوڑا پہلے سڑک سے تھوڑا ہٹ کر مشہور و معروف سٹرلنگ کاسل ہے۔ میں چند سال قبل اس قلعے کو دیکھ چکا تھا۔ یہ قلعہ اسکاٹ لینڈ کی آزادی کی جدوجہد میں بہت اہم مقام رکھتا ہے۔ اس قلعے پر نظر پڑی تو سر ولیم ویلس کا خیال آیا، اسکاٹ لینڈ کی جنگ آزادی کا ہیرو اور اپنے مقصد سے وابستگی کا ایک ناقابل فراموش کردار۔ 1270 میں اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہونے والے ولیم ویلس کو محض 35 سال کی عمر میں 23/1305 کو لندن میں سمتھ فیلڈ میں پھانسی دے دی گئی۔ سلطنت برطانیہ کے خلاف بغاوت کے جرم میں اسے ایسے جرم میں دی جانے والی روایتی سزا ہینگڈ، ڈراؤن اینڈ کوارٹرڈ کے عمل سے گزارا گیا، یعنی اسے پہلے پھانسی دی گئی پھر اس کے مردانہ اعضا کاٹ کر علیحدہ کیے گئے اور جلائے گئے، اس کا پیٹ چاک کیا گیا، بعد ازاں اس کا سر کاٹنے کے بعد اس کے بقیہ جسم کو 4 حصوں میں کاٹا گیا، اس کے سر کو تارکول مل کر لندن برج پر لٹکا دیا گیا اور اس کے جسم کے 4 حصوں کی نیو کاسل اپرتھ، بروک اور سٹرلنگ میں نمائش کی گئی تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ ولیم ویلس کو جب انگلینڈ کے بادشاہ ایڈور ڈاول سے غداری اور سلطنت کے خلاف بغاوت کے جرم میں سزا سنائی گئی تو اس نے کہا کہ وہ بھلا ایڈورڈ کا باغی کیسے ہو سکتا ہے، وہ اس کا کبھی تابع تھا ہی نہیں۔ ولیم ویلس کو اصل شہرت سٹرلنگ برج والی جنگ سے حاصل ہوئی۔ 11 ستمبر 1297 کو ہونے والی اس جنگ میں سکاٹش فوج کی قیادت ولیم ویلس اور اینڈریو مورے کر رہے تھے، جبکہ انگلینڈ کی فوج کی قیادت جان وارن کر رہا تھا۔ اس جنگ میں اسکاٹ لینڈ کی فوج کی تعداد 6000 کے لگ بھگ، جبکہ انگلینڈ کی فوج کی تعداد 12-13 تھی۔ اس جنگ میں انگلینڈ کی فوج کو بری طرح شکست ہوئی اور اس کے تقریباً 5000 فوجی مارے گئے۔ جنگ سے قبل ولیم ویلس نے اپنی فوج سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہاں امن قائم کرنے کے لیے نہیں بلکہ جنگ لڑنے آئے ہیں، اپنے دفاع کی جنگ اور اپنی مملکت کو آزاد کروانے کی جنگ۔ اس جنگ کے بعد ولیم ویلس کو گارڈین آف دی کنگڈم آف اسکاٹ لینڈ کا عہدہ دیا گیا۔ یہ عہدہ اسے اسکاٹ لینڈ کے بادشاہ جان بلیول نے عطا کیا۔ 1298 میں فالکرک کی جنگ میں شکست کے بعد ولیم ویلس نے جان دی بروس کے حق میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ 5 اگست 1305 کو ولیم ویلس گلاسگو کے قریب گرفتار ہوا اور اسے لندن بھیج دیا گیا۔ ویسٹ منسٹر ہال میں اس پر بغاوت اور غداری کے جرم میں مقدمہ چلایا گیا۔ سزا کے بعد اس کے کپڑے اتار کر گھوڑے سے باندھ کر سمتھ فیلڈ تک گھسیٹا گیا، اور پھر اس کے ساتھ وہ سلوک ہوا جو میں پہلے لکھ چکا ہوں۔ جس جگہ پر اسے 30 اگست 1305 میں پھانسی دی گئی اسی جگہ 8 اپریل 1956 کو سینٹ بارتولوموز ہاسپٹل کی دیوار پر ایک تختی کی نقاب کشائی کی گئی جس پر لکھا تھا کہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ آزادی سب سے بہترین چیز ہے، کبھی بھی غلاموں والی زندگی مت جیو۔ آج ولیم ویلس اسکاٹ لینڈ والوں کا ہیرو اور سر ولیم ویلس ہے۔ اس کی شروع کی گئی جنگ آزادی اس کی پھانسی سے ختم ہونے کے بجائے مزید بھڑک اٹھی۔ 24 جون 1314 کو ہونے والے میمینریکاف باناکبرن نے اسکاٹ لینڈ کی آزادی پر مہر ثبت کر دی۔ ایک طرف رابرٹ دی بروس کی قیادت میں 8000 جنگجو تھے
اور دوسری طرف ایڈورڈ دوم کی قیادت میں انگلینڈ کے 20,000 فوجی تھے۔ اس جنگ میں سکاٹ لینڈ کی فوج کا جانی نقصان 100 کے لگ بھگ بتایا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف انگلینڈ کے 700 نائٹس یعنی زرہ بختر والے جنگجو اور 11,000 سپاہی مارے گئے، جبکہ 5,000 فوجی قیدی بنے۔ 2 دن تک جاری رہنے والی اس جنگ نے انگلینڈ کی عسکری طاقت کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اگلے 1 سال میں رابرٹ دی بروس نے ڈانیبار، جیڈبرگ، بوتھ ویل اور دیگر قلعے بھی فتح کر لیے۔ ان فتوحات میں رابرٹ نے انگلینڈ کے درجنوں معززین کو قیدی بنا لیا۔ ان کے تبادلے میں انگلینڈ کے بادشاہ ایڈورڈ دوم نے رابرٹ دی بروس کی بیوی الزبتھ، بہن میری بروس، بیٹی مارجوری بروس اور بشپ آف گلاسگو کو ان کی 8 سالہ قید کے بعد واپس کیا۔ ان پہ در پہ شکستوں کے نتیجے میں پہلے ڈیکلیریشن آف البروتھ طے پایا، جو بالاخر 1328 میں ٹریٹی آف ایڈنبرگ نارتھمپٹن پر منتج ہوا۔ پوپ نے سکاٹ لینڈ کی آزادی کی ضمانت دی اور انگلینڈ نے سکاٹ لینڈ کی خود مختاری اور رابرٹ دی بروس کی بادشاہت کو تسلیم کر لیا۔ 1869 میں اس کی فتح کی یاد میں سٹرلنگ برج والی جنگ کے مقام پر ویلس مونومنٹ بنائی گئی۔ اس کی تلوار پہلے ڈمبارٹن کے قلعے میں پڑی رہی، تاہم بعد ازاں اسے ویلس مونومنٹ میں سجا دیا گیا۔ جس طرح سکاٹ لینڈ کی آزادی کے ہیرو ولیم ویلس کے مجسمے، تصاویر اور ہتھیار وغیرہ سارے سکاٹ لینڈ میں جا بجا دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح صغیر پاک و ہند پر برطانوی قبضے کے خلاف مزاحمت کی آخری نشانی ٹیپو سلطان کی ذاتی اشیاء برطانیہ بھر کے ریاستی اور نجی عجائب گھروں میں بکھری پڑی ہے۔ انگلینڈ، سکاٹ لینڈ اور ویلز میں درجن بھر سے زائد عجائب گھروں میں لوگوں کی ذاتی ملکیت میں ٹیپو سلطان کی تلواریں، خنجر، زرہ بختر، توپیں، ریاستی مونوگرام، شیر سے وابستہ چیزیں اور دیگر درجنوں اشیاء ان عجائب گھروں میں موجود ہیں۔ ان میں سے کئی تلواریں اور دیگر اشیاء نوادرات کے شوقین حضرات نے نیلامی میں خرید لی ہیں۔ قریب 2 عشرے پہلے ایڈنبرا کے تاریخی قلعے میں ٹیپو سلطان کی 5 عدد تلواریں ہوتی تھیں، جو اب وہاں موجود نہیں ہیں۔ میرے پاس ایک تصویر پڑی ہے جس میں اس شوکیس کے ساتھ کھڑا ہوں، جس میں یہ 5 تلواریں موجود ہیں۔ میرے پاس اب صرف یہ تصویر ہے اور ان تلواروں کی یادیں ہیں۔